بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی آخری سورت سورۃ النصر ہے۔ قرآن مجید میں 323760 حروف ہیں۔ قرآن مجید میں 86430 کلمات ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے۔ غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج 10 ہجری میں کیا۔ پاکستان کی اقوام متحدہ میں شمولیت کی مخالفت افغانستان نے کی۔ رب کے معنی پالنے والے کے ہیں۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 806 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں الف حرف سب سے زیادہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں زوئے حرف سب سے کم آیا ہے۔ الباری کے معنی پیدا کرنے والا اور برہان کے معنی واضح روشن دلیل کے ہیں۔ سورۃ الواقعہ کو سورۃ الغنی بھی کہتے ہیں۔ سورۃ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ سورۃ الفاتحہ 2/3 قرآن ہے۔ ام القری مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 9 صورتیں شخصیات پر ہیں، جن میں سے 6 پیغمبروں کے نام پر ہیں۔ حضرت عمر سورۃ طٰہٰ کی آیت 14 سے متاثر ہو کر ایمان لائے۔ نمل کے معنی چیونٹی، العنکبوت کے معنی مکڑی، النحل کے معنی شہد کی مکھی اور بقرہ کے معنی گائے کے ہیں۔ انعام کے معنی چوپائے اور سورۃ الرعد کے معنی بادل کی گرج کے ہیں۔ مسجد قباء کا دوسرا نام مسجد تقویٰ ہے۔ بیعت رضوان 6 ہجری کو ہوئی۔ صلح حدیبیہ کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ مسجد ضرار منافقین نے تعمیر کی، جسے اللہ تعالیٰ نے گرانے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد المناف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام فاطمہ تھا۔ حجر اسود کے نصب کرنے کا معاملہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ثالث بن کر طے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے محلہ سوق اللیل میں پیدا ہوئے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ پاک کرنا۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کے احکامات کتنے مقامات پر آئے ہیں؟ 82۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا اکٹھا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 32 بار۔ نصاب سے کیا مراد ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ نصاب سے مراد وہ کم سے کم جائیداد ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو اور اس کا نصاب 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا ہے۔ لفظ زکوٰۃ کا ماخذ تزکیہ ہے اور اس کے معنی پاک کرنے کے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کا اکثر اکٹھا ذکر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کس نوعیت کی عبادت ہے؟ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ کس خلیفہ اسلام نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کتنے اونٹ ملکیت میں ہوں تو زکوٰۃ فرض ہے؟ 5۔ کتنی بکریاں ملکیت میں ہوں تو زکوٰۃ فرض ہے؟ 40۔ کم از کم کتنے گائے بھینسوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ 30 گائے بھینسوں پر۔ عشر سے کیا مراد ہے؟ پیداوار کے 10ویں حصے۔ فے کیا ہے؟ سرکاری زمین سے ہونے والی آمدنی ہے۔ جزیہ کس سے لیا جاتا ہے؟ غیر مسلموں سے۔ حیات طیبہ۔ قریش کا خطاب کس کو ملا تھا؟ فہر بن مالک۔ ہاشم کے لفظی معنی کیا ہیں؟ توڑنے والا۔ اسلام سے قبل کون سی مشہور لڑائی لڑی گئی؟ حرب فجار۔ عبد مناف کے بعد قریش کی قیادت کس نے سنبھالی تھی؟ ہاشم۔ ہاشم کا اصل نام کیا تھا؟ عمرو۔ حرب فجار قریش نے کس قبیلے کے خلاف لڑی؟ بنو قیس۔ حرب فجار کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 15 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔
عرب کے لوگ کن مہینوں میں لڑائی حرام سمجھتے تھے؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحج۔ دور جہالت میں سب سے بڑا میلہ کہاں لگتا تھا؟ عکاظ میں۔ خانہ کعبہ کا نام کعبہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ یہ ایک موقوف عمارت ہے۔ مکہ کو اور کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ ام القری، بالامین۔ ابراہیہ کون تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا۔ اسلام سے قبل عرب کا ترقی یافتہ علاقہ کون سا تھا؟ یمن۔ حج کے موقع پر پانی پلانے کا کام کس کے سپرد تھا؟ عباس بن عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب کے والد کا نام کیا تھا؟ ہاشم۔ جب ہجری اسود کا واقعہ پیش آیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال۔ حضرت حلیمہ کے شوہر کا نام؟ حارث بن عبد العزیز۔ حضرت حلیمہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں؟ قبیلہ بنی سعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کہاں ہوا؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان، مقام ابواء۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری کس نے ادا کی؟ حضرت ابو طالب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں حضرت خدیجہ کو کتنے اونٹ دیے؟ 20۔ کعبے کی تعمیر 8 سے 9 کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 35 برس۔ نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 برس۔ سب سے پہلے کس سورہ کی آیت نازل ہوئی؟ سورہ علق۔ اسلام کے پہلے شہید کا نام کیا ہے؟ حضرت حارث بن ابی حالہ۔ ہجرت حبشہ اولیٰ کب ہوئی؟ 5 نویں۔ ہجرت حبشہ ثانی کب ہوئی؟ 6 نویں۔ معراج النبی کا واقعہ کب پیش آیا؟ نبوت کے 10ویں برس۔ شعیب ابی طالب میں محصوری کب سے کب تک رہی؟ 7 نویں سے 10 نویں تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کے لیے کب طائف گئے؟ 10 نویں۔ ہجرت مدینہ کب ہوئی؟ 622 میں۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر کون سوئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن اور کتنی راتیں قیام کیا؟ 2 دن اور 3 راتیں۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے ہاں قیام کیا؟ حضرت ابو ایوب انصاری۔ یہاں آپ نے 6 ماہ قیام کیا۔ اسلام کی اولین درسگاہ کون سی ہے؟ دار ارقم، ایک صحابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ 2 ہجری یا 624۔ اس میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ غزوہ احد کب ہوا؟ 3 ہجری یا 625۔ غزوہ خندق کب ہوئی؟ 5 ہجری یا 627۔ مسلمانوں کی شاندار فتح۔ صلح حدیبیہ کب ہوا؟ 6 ہجری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درخت کے نیچے بیعت لی؟ بیول۔ مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری یا 630۔ غزوہ حنین کب ہوا؟ 9 ہجری یا 630۔ سورہ فتح میں معاہدہ حدیبیہ کو کیا کہا گیا ہے؟ فتح مبین۔ غزوہ خیبر کب ہوئی؟ غزوہ خیبر 7 ہجری یا 629 کو ہوئی۔ غزوہ تبوک کب ہوئی؟ غزوہ تبوک 9 ہجری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب حج کیا؟ 10 ہجری یا 632۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت کو گرا رہے تھے تو کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والی چیز ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 313۔ کون سی جنگ کو حویش العسرہ کہا جاتا ہے؟ جنگ تبوک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے دوران نماز کی امامت حضرت ابوبکر صدیق کو سپرد کی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دفن ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پانی کس نے ڈالا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس نے تیار کی؟ حضرت ابو طلحہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کس نے کی؟ کسی نے بھی نہیں، ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ اکیلے نماز جنازہ ادا کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھینکس۔